کیوں نہ ہم تمام پاکستانی سجدہ شکر ادا کریں۔ الحمدللہ شواہد ہیں، ثبوت سامنے آ رہے ہیں، تمام آثار بتا رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے۔ ہمارا معاشی نظام برق رفتاری سے رواں دواں ہے۔ معیشت اور کاروبار تجارت کے اعتبار سے نومبر بہترین مہینوں میں سے ایک مہینہ رہا۔ معاشی ترقی اور بحالی کا تسلسل جاری ہے۔ ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز، ٹیکس آمدن، ایکسپورٹس، بڑی صنعتوں میں پیداوار میں ریکارڈ بہتری آ رہی ہے۔ گاڑیوں کی فروخت میں ریکارڈ 63% اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکسٹائل، سیمنٹ اور اسٹیل میں بھی ڈیمانڈ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ان کی فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سب سے امید افزا بات یہ ہے کہ فرٹیلائزر کی یعنی کہ کھاد کی فروخت میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے۔ گویا کہ فصلوں کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا زمانہ اب آگے آ رہا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے فرٹیلائزر سیل سے۔ آٹو موبائل سیکٹر میں بھرپور پیداوار اور زبردست ڈیمانڈ مسلسل جاری ہے۔ کیا موٹرز کے بعد ملیشیا کی پروٹون کمپنی اور چین کی کمپنی سیڈان نے پاکستان میں گاڑیوں کی اسمبلنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اس ماہ آٹو سیلز پچھلے سال کے مقابلے میں 63% زیادہ رہی ہیں۔ اس مالی سال کے 5 ماہ کے دوران گاڑیوں کی فروخت میں 13.6% اضافہ ہوا۔ بڑے پیمانے پر پیداوار یعنی LSM انڈیکس میں پچھلے مہینے 7% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ ڈیزل کی فروخت میں بھی 29% اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرول کی فروخت میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ گویا کہ معیشت کا پہیہ پوری رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پچھلے مہینے فرڈس آئل کی سیلز میں 18% تک بڑھ گئی، جبکہ یوریا کی فروخت میں 35% اضافہ ہوا ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے پاکستان میں زراعت کے حوالے سے۔ جولائی سے نومبر 5 ماہ کے دوران سیمنٹ کی فروخت میں 15% اور سیمنٹ ایکسپورٹ میں 21% اضافہ ہو چکا ہے۔ پچھلے ماہ سیمنٹ کی فروخت 4% بڑھ گئی۔ اسی طرح سے ریمیٹنسز میں 28% اضافہ ہوا ہے۔ ترسیلات زر میں مسلسل 6 مہینے سے ترسیلات زر $2.25 ارب سے زیادہ رہی ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ پچھلے ماہ $2.34 ارب کی ریمیٹنسز آئی تھی۔ نومبر مسلسل 5واں مہینہ ہے جب کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کی کہ کورونا کے باوجود معیشت کمال بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس مسلسل جاری ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ نومبر میں $447 بلین سرپلس رہا، اور پچھلے سال کے $1.7 ارب کے خسارے کے مقابلے میں کرنٹ اکاؤنٹ اس سال اب تک $1.6 ارب سرپلس رہ چکا ہے۔ آپ کو یاد دلائیں کہ سن 2018 میں جب پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھالا تھا، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $22 ارب ہو چکا تھا، جو کہ پاکستان کو دیوالیہ قرار دینے کے لیے کافی تھا، اور اسی وجہ سے تیز رفتاری سے IMF کی جانب دوڑنا پڑا۔ اسٹیٹ بینک میں سرکاری ذخائر اب $13 ارب تک بڑھ چکے ہیں، جو 3 برسوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ 2 سالوں کی بڑی مشکلوں کے بعد ہماری جب اکانومی اب چلنی شروع ہوئی ہے اور ہمارے پازیٹیو سائنز نظر آ رہے ہیں، ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر اٹھ رہا ہے، انڈسٹری چل رہی ہے، ہمارا یہ جو سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے، اور جو اللہ کا شکر ہے آج جو ہم نے اب یہ 5ویں مہینے فگر دیکھی ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا 5 مہینے رننگ۔ تو اب خوف یہ ہے کہ پریشر پڑنا شروع کر دے گا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر، اور پھر کیونکہ جیسے جیسے اکانومی گرو کرے گی، امپورٹس بڑھیں گی، اور وہ جو ہمارا پریشر ہے کسی طرح اس کو ہم اوائڈ کر لیں، یعنی ہم اپنی کرنٹ اکاؤنٹ کو ڈیفیسٹ میں نہ جانے دیں تاکہ روپے پہ نہ پریشر پڑے، وہ سب سے کرٹیکل چیز ہے اس وقت۔ کہ اللہ کا شکر ہے جیسے بھی یہ 2 سالوں کی بڑی مشکلوں کے بعد ہماری جب اکانومی اب چلنی شروع ہوئی ہے اور ہمارے پازیٹیو سائنز نظر آ رہے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آگے جو پٹ فالز ہیں ہم ابھی سے پری ایمپٹ کریں ان کو۔ کورونا کے باوجود جولائی سے نومبر ایکسپورٹ میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے ماہ 10 سال بعد $2.15 ارب کی ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ اسی طرح سے پچھلے مہینے پاکستان اسٹاک ایکسچینج 3% اضافہ ہوا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں 9 ماہ کے دوران 59% اضافہ ہو چکا ہے۔ عارف حبیب گروپ، ٹاپ لائن سیکیورٹیز اور دوسرے بروکریج ایجنسی ادارے اپنے اگلے سال کے جو پروجیکشنز ہے اس میں کہتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے اگلا سال بہت شاندار رہے گا، اور انڈیکس 52,000 پوائنٹ کی حدود کو عبور کرے گا۔ مسلسل 6 ماہ سے شرح سود 7% ہونے سے کاروباری قرضوں کے علاوہ ہوم فائنینسنگ، آٹو فائنینسنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ بینکنگ سیکٹر بہت عمدگی سے کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کنسٹرکشن پیکج کے نتیجے میں زبردست ماحول ہے جو بنتا نظر آ رہا ہے، اور پائپ لائن میں جو پروجیکٹس ہیں
जो कि इस वक्त पोर्टल में शामिल किए गए हैं, जिनको कि 31 दिसंबर तक खुसूसी टैक्स रियायत है। और वो प्रोजेक्ट्स जब ग्राउंड पे आएंगे यकीनन वो पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ी पुश देंगे, बहुत बड़ी उससे बेहतरी नज़र आएगी। 2 माह से हमारे रुपए की कदर भी मुस्तहकम है। डॉलर इंटरबैंक और ओपन मार्केट पे 160 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 27 अगस्त को डॉलर 168 रुपए 43 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया था। नवंबर का ये माहौल और इस पर मजीद गुफ्तगू हासिल करेंगे। पाकिस्तान की मईशत, कारोबार, तिजारत के हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। ये सिर्फ मामला नवंबर का तो नहीं है, कंसिस्टेंटली हम कई हफ्तों से, कई महीनों से ये सूरत हाल देख रहे हैं कि मईशत, कारोबार, तिजारत, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बेहतर हो रही है और आगे भी जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई में बताया है, ये बिल्कुल सही है कि नवंबर के नंबर्स जो हैं की सेक्टर्स के वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और मेरे ख्याल में जो तवक्कुआत थी उससे भी बेहतर हैं। और जो आपने प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुनाया कि पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं, हमें भी यही लग रहा है कि इकॉनमी जो है उसमें एक ग्रेजुअल रिकवरी देखी जा रही है। और ख़ास तौर से कमर भाई, जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेहतरी नज़र आती है तो हमें जो अर्बन जो शहरों में रहते हैं लोग, उसका कॉन्फिडेंस या उसको बेहतरी ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि हमारा रिलेशनशिप डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ होता है। और अगर आपने देखा हो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो था वो 2 साल से कंटिन्यूसली गिर रहा था, तो अब हमने देखा है कि सारे सेक्टर्स में जिस तरह आपने गिनवाए उसमें बेहतरी नज़र आ रही है। और ये बेहतरी हो सकता है कि साल के एंड तक, यानी FY21 के एंड तक 8 से 10% तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हम ग्रोथ देख लें। ये फरमाइएगा कि अभी ये तो जो करंट सिचुएशन है वो ये, जो माहिरीन हैं दूसरे वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से जो टैक्स की मराहत सामने आई हैं, जो एमनेस्टी मिली है, उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में सैकड़ों प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको प्लान किया गया है, उनको मैप आउट किया गया है, उनको जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उसमें दाखिल कर दिया गया है, अप्रूवल्स भी ली गई हैं, आखिरी अप्रूवल्स ली जा रही हैं। और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ग्राउंड पे अगले साल से आने लगेंगे और जब ये ग्राउंड पे आएंगे तो ये 30-40 इंडस्ट्री जो हैं इनके साथ फिर उसमें हम सर्च देखेंगे जो फिर ओवरऑल माहौल को बहुत इंशाल्लाह बेहतर बनाएगा। आप एग्री करते हैं इससे? काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन पैकेज और जो कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका भी लिंक ज़रूर है। जिस तरह सीमेंट, स्टील और दूसरे जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी सेल्स में डबल डिजिट या कहीं कहीं तो हायर डबल डिजिट का इजाफा देखा जा रहा है, तो उसका एक रीज़न ये भी है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कोविड की वजह से जो पाकिस्तान को नुकसानात हुए, जहाँ और कुछ बेनिफिट हुए, तो एक बेनिफिट ये हुआ कि कोविड की वजह से हुकूमत ने स्टिमुलस देने के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से गिराए हैं। तो एक और फैक्टर जो है कंस्ट्रक्शन पैकेज के साथ वो लो इंटरेस्ट रेट का है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो तवक्कुआ से बेहतर रिकवरी देखी जा रही है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका ताल्लुक ओवरऑल इकॉनमी से है और वो मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर हैं, जैसे कि करंट अकाउंट सरप्लस 5-6 माह से मुसलसल करंट अकाउंट सरप्लस होना, रेमिटेंसेस $2.25 अरब से मुसलसल पिछले 5-6 महीने से ज़्यादा रहना, फिर उसके साथ ही हम जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो पिछले 2-3 महीने से बहुत ही स्टेबल नज़र आना, रिज़र्व्स का बेहतर होना, इसकी अहमियत बयान कीजिए एक आम पाकिस्तानी के लिए। कामरान भाई, 9/11 के बाद भी कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐसी रिकवरी होगी जो 2002 से 2006 तक हुई। इसी तरह जब कोविड आया तो कोई ये तस्वर नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस होगा। मेजॉरिटी ऑफ द जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे कि रेमिटेंस में कोई कह रहा था 10%, कोई कह रहा था 30% गिरावट आएगी। बट ये जो है कभी कभार एक ब्लेसिंग होती है। तो करंट अकाउंट और रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान का एक वो एरिया है जिसका कोविड से फ़ायदा हुआ है। ऑल्दो हमें कोविड से नुकसानात भी हुए हैं, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो गिर गई है, टैक्स रेवेन्यूज़ गिर गए हैं, मगर जो रेमिटेंस का ऑफिशियल चैनल पे आना है ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उसको कैपिटलाइज किया जाए तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो अभी भी बहुत कम सतह पर हैं उसको बढ़ाया जा सकता है। और इसके बढ़ने से जो कॉन्फिडेंस आएगा इन्वेस्टर कम्युनिटी में, उसके बाद मेरे ख्याल में सेकंड लेग में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो भी बढ़ना शुरू हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो करंट अकाउंट में स्टेबिलिटी देखने में आई है
اس کا میڈیم ٹو لانگ رن کانفیڈنس پہ بہت فرق پڑے گا اگر پاکستان میں آگے جاتے ہوئے کوئی بہت بڑا کوئی پولیٹیکل یا کوئی اکنامک سیٹ بیک نہ ہو. یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت صورتحال ہے، یہ تو ہے وہ چیزیں جو کہ ہمیں ایک پازیٹیو اسٹیم دے رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی بہتری کی تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں. دو ایریاز ہیں بڑے ویک ہیں، کہ ان میں کیا بہتری کے آپ کو کوئی آثار نظر آتے ہیں سال 2021 میں؟ ایک ہے ہمارا انرجی سیکٹر، ہمارا پاور سیکٹر، جہاں پر ایک بہت ہی شدید مسائل کا سامنا ہے ہمیں، اور جو کہ آج وزیر اعظم نے بھی تسلیم کیا کہ سب سے اس وقت ویکسٹ ایریا ہے گورنمنٹ کا. ہم اس پروگرام میں اس کو اندھا کنواں بھی کہتے ہیں. دوسرے معاملات ہمارے ریونیوز کے، کہ وہ ہم کتنا انکریز کرتے ہیں. اب یہ اکانومی اگر اسٹیبولیٹ کر رہی ہے اور اگر یہ ایک فل سٹیم آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے، تو ہمارے ریونیوز کا پروجیکشن آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ یہ دو معاملات پہ آپ کو 2021 میں کیا بہتری نظر آتی ہے، اور اگر اس میں واقعی کوئی بریک تھرو ہوتا ہے پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں کامران بھائی، جو دوسرا ہے ریونیو، وہاں پہ میں پر امید ہوں کہ جب اکانومک ایکٹیویٹیز بڑھیں گی اور IMF کا جب پلان آئے گا تو کہیں ٹیکسیشن میجر لیے جائیں گے، ریشنلائز کیا جائے گا، اکانومک ایکٹیویٹی بڑھے گی، لوگ کنزمپشن بڑھائیں گے، لوگ کمائیں گے زیادہ، تو ٹیکسیشن میں میرے خیال میں گنجائش ہے بڑھنے کی. جو بھی 4-5% ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 20-25% نہیں تو کم از کم 10-15%، یعنی نامنل GDP کے رفتار سے تو یہ بڑھ سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پچھلے ادوار میں جو ریونیو ٹو GDP ریشو ہے وہ زیادہ تھا، اب کم ہو گیا ہے پچھلے 1-2 سال میں، اسپیشلی کووڈ کے بعد. جو سب سے وریفتم فیکٹر ہے وہ انرجی کا ہے. میرے خیال میں انرجی سیکٹر میں جو کام ہونا چاہیے تھا، جو ریفارمز ہونے چاہیے تھے، اس میں ہم کافی سلو ہیں. اور یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو اکانومی کو پورا شیپ کو پازیٹیو سے نیگیٹو کر سکتا ہے. یہ جو 2300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے، یہ ایک طرح سے سبسڈی ہے جو ہم نے اکاؤنٹ فار نہیں کی ہے، اور ہر مہینے کی 50 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے جو ہم دیے جا رہے ہیں اور اس کو سرکولر ڈیٹ میں پارک کیے جا رہے ہیں، وہ حکومت کا خسارہ ہے. میرے خیال میں یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر فار ریچنگ ریفارمز کی ضرورت ہے. اور کچھ حد تک تو میرے خیال میں IMF کے ری نیگوشیٹ جب ہوگا نیا پروگرام، اس سے فرق پڑے گا، مگر حکومت کو یا انرجی منسٹری کو یہاں پر بہت ہی ایگریسولی کام کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز یہ ساری جو ہم ریکوری دیکھ رہے ہیں، اگر انرجی سیکٹر پہ کام نہیں ہوا تو پھر آگے آنے والے سالوں میں یہی انرجی سیکٹر جو ہے معیشت کی گروتھ میں سب سے بڑا ہرڈل پیدا کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل. جیسے کہ آخر میں ہم نے بات کی، بہت امپورٹنٹ ہے، تمام اعداد و شمار، تمام اشارے، تمام رفتار ہمیں آگے کی طرف لے جا رہی ہے، مگر ایک بہت بڑی رکاوٹ سامنے کھڑی ہوئی ہے، انرجی سیکٹر. عام پاکستانی سمجھتے ہیں گردشی قرضوں کا معاملہ، اور پھر ہمارے بجلی کا پورا نظام. وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک بار پھر اعتراف کیا کہ یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، اور اچھا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کی حکومت کا یہ نمبر 1 چیلنج ہے. جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے، وہ ہے ہماری پاور منسٹری، جو بجلی ہے. یہ جو بجلی کا سیکٹر ہے، یہ ایک اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے. اس میں اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سب کو ریشنلائز کرنا ہے، ان سب کو سنکرونائز کرنا ہے. اگر ہم نے کوئی بھی عوام کو ایک ایسی بجلی دینی ہے کہ جو ایک ان کی وہ افورڈ بھی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو قرضوں کا پہاڑ چڑھتا جا رہا ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے، اس کو کیسے بچائے. تو یہ ہمارے لیے، میں ابھی آؤٹ لائن کر دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے پاور کا. یہ ہے ہمارا نمبر 1 چیلنج، جو ہمیں اس پہ جتنا بھی ہم کام کریں اور کوشش کریں، اس کے اندر کئی فیکٹرز ہمارے کنٹرول میں، کئی ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں.